شہر حیدرآباد کے مضافاتی علاقے کاٹیدن کے ٹاٹا نگر میں اتوار کی صبح ایک پلاسٹک پلیٹ بنانے والی یونٹ میں اچانک آگ لگ گئی۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ حکام کے مطابق آگ اتوار کی اول صبح بھڑک اٹھی۔ مقامی رہائشیوں نے یونٹ سے دھواں اٹھتا دیکھ کر فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ میلاردے پلی پولیس نے فائر ڈپارٹمنٹ کو مطلع کیا، جس کے بعد قریبی فائر اسٹیشنوں سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی۔ فائر فائٹرز نے 2 گھنٹے سے زائد مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجوہات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہوگی، تاہم مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ شہر میں امن و امان کو مزید مضبوط بنانے کے مقصد سے ساؤتھ ویسٹ زون کے ڈی سی پی کی قیادت میں گاڑیوں کی تلاشی مہم انجام دی گئی۔ یہ کارروائی آصف نگر پولیس اسٹیشن حدود میں واقع جیرا علاقے اور حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود میں انیتا بھون کے قریب کی گئی، جہاں پولیس ٹیموں نے گاڑیوں کی باریک بینی سے جانچ کی اور مشتبہ افراد پر خصوصی نظر رکھی۔ پولیس حکام کے مطابق یہ مہم آپریشن کوچ کے تحت چلائی جا رہی ہے، جس کا بنیادی مقصد شہر میں جرائم کی روک تھام، مشتبہ سرگرمیوں پر قابو پانا اور عوام کو محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے۔ چیکنگ کے دوران مختلف مقامات پر ناکہ بندی کرتے ہوئے گاڑیوں کے کاغذات کی بھی جانچ کی گئی۔ تلنگانہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اندرما ہاؤسنگ اسکیم کا دوسرا مرحلہ اپریل سے شروع کیا جائے گا، جو ریاست میں غریب اور مستحق خاندانوں کے لیے مکانات کی فراہمی کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ وزیر ریونیو، ہاؤسنگ و اطلاعات پی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تلنگانہ کا کوئی بھی مستحق خاندان بغیر گھر کے نہ رہے۔ وزیر موصوف نے کھمبا میں منعقدہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اندرما ہاؤسنگ اسکیم اس وقت ریاست کی سب سے بڑی فلاحی اسکیم بن چکی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اب تک تقریباً 4 لاکھ مکانات منظور کیے جا چکے ہیں، جبکہ 3 لاکھ کے قریب مکانات مختلف مراحل میں زیر تعمیر ہیں۔ حکومت کا ہدف ہے کہ مارچ تک 1 لاکھ مکانات مکمل کیے جائیں اور جون تک مزید 2 لاکھ مکانات تیار ہو جائیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ایڈولا پورم میونسپلٹی کے لیے 530 مکانات پہلے ہی منظور کیے جا چکے ہیں۔ ان کے مطابق مستفیدین کا انتخاب مکمل طور پر اہلیت کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے اور اس عمل میں کسی بھی دلال یا درمیانی شخص کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ حکومت آئندہ 3 برسوں میں ایسے تمام زمین رکھنے والے مگر بے گھر خاندانوں کو مکانات فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزیر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مکانات کی تعمیر کے لیے رقم براہ راست مستفیدین کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیے جائیں گے۔ یہ رقم تعمیر کی مختلف مراحل یعنی بنیاد، سلیب اور تکمیل کے وقت جاری کی جائے گی، تاکہ شفافیت برقرار رہے اور تعمیر کا عمل بروقت مکمل ہو۔ ریاست مہاراشٹر کے پونے میں ڈاکوؤں نے دن دہاڑے ہتھیاروں کے ساتھ ایک زیورات کی دکان میں گھس کر صرف 2 منٹ میں 1 کروڑ روپے مالیت کے زیورات لوٹ لیے۔ یہ واقعہ خاناپور علاقے میں واقع ویشنوی جویلری شاپ میں پیش آیا۔ اس وقت دکان میں مالک کے ساتھ ان کے خاندان کے افراد بھی موجود تھے۔ اسی دوران 5 ڈاکو 2 موٹر سائیکلوں پر آئے اور دکان میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ہتھیار دکھا کر سب کو دھمکایا اور چوری کی واردات انجام دی۔ صرف 2 منٹ میں 1 کروڑ روپے مالیت کے زیورات لوٹ لیے گئے۔ یہ پورا واقعہ دکان میں نصب CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا۔ ڈکیتی کی اطلاع ملتے ہی پولیس فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے CCTV فوٹیج ضبط کر لی اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزمین نے واردات سے چند دن پہلے ہی اس علاقے کی ریکی کی تھی۔ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے کندی علاقے کے قریب ایک افسوسناک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ایک ٹپر گاڑی سے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی مسافر بس ٹکرا گئی۔ اس اچانک حادثے کے نتیجے میں بس میں سوار 22 مسافر زخمی ہو گئے، جن میں بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ حادثے کے فوراً بعد مقامی افراد نے امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا اور زخمیوں کو ایمبولینس کے ذریعے سنگاریڈی ضلع سرکاری اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج جاری ہے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق چند زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے بعد چھٹی دے دی گئی، جبکہ دیگر کا علاج جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ RTC بس میدک سے پٹن چیرو کی جانب جا رہی تھی۔ حادثے کے وقت بس میں تقریباً 60 مسافرین سوار تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ بس تیز رفتاری میں تھی اور سڑک پر اچانک سامنے آنے والی کھڑی ٹپر گاڑی نظر نہ آنے کے باعث یہ حادثہ پیش آیا، تاہم اس کی باضابطہ تصدیق ابھی نہیں ہو سکی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹریفک کو بحال کیا اور حادثے کے اسباب کی جانچ شروع کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈرائیوروں کی لاپرواہی، رفتار اور سڑک کی صورتحال سمیت تمام پہلوؤں سے تفتیش کی جا رہی ہے، جبکہ واقعے سے متعلق مزید تفصیلات تحقیقات مکمل ہونے کے بعد سامنے آئیں گے۔ تلنگانہ کے جگتیا ضلع کے میٹپلی کوروٹلا قومی شاہراہ پر پیش آئے ایک دلخراش سڑک حادثے میں میاں بیوی ہلاک، جبکہ ان کی بیٹی شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق نظام آباد ضلع کے آرمور منڈل منتھنی گاؤں سے تعلق رکھنے والے
कोटगिरी मोहन अपनी अहलिया लावण्या और बेटी कीर्ति के साथ जगतिया जिले के मशहूर मंदिर हुंडागट्टू आग के दर्शन के लिए कार में गए थे। दर्शन के बाद वापसी के दौरान मिटपल्ली कोरटला कौमी शाहरा पर पेदागुंडू इलाके के करीब उनकी कार एक लॉरी से टकरा गई। हादसे में कोटगिर मोहन और उनकी अहलिया मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि बेटी कीर्ति शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी लड़की को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। टिमरीज में मंजूरा जायदादों पर तकर्रुरात के लिए भारी रकम की वसूली, एलामिया की इजराई के बगैर तकर्रुरात की फराहमी दरअसल ओहदेदारों की चांदी से ज्यादा अहल उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है। इसीलिए किसी भी इदारे या महकमे को तकर्रुरात के उसूलों से इन्हिराफ करने से गुरेज करते हुए अकरबा परवरी के इल्जामात से खुद को महफूज रखने के अलावा अहल उम्मीदवारों को मौका फराहम करने के इक़दाम करने चाहिए। तेलंगाना के महकमे अक़लियती बहबूद के तहत खिदमात अंजाम देने वाले इदारों में किए जाने वाले तकर्रुरात बिलखुसूस टिमरीज में मखलूआ जायदादों की निशानदही के बाद जायदादों तकर्रुरात के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम से मुतालिक मुसलसल शिकायत मौसूल होने लगी और कहा जा रहा है कि आउटसोर्सिंग के नाम पर मंजूरा जायदादों पर किए जाने वाले तकर्रुरात में भारी रकूमात वसूल करते हुए तकर्रुरात फराहम किए जाने लगे हैं और जिन लोगों को तकर्रुरात फराहम किए जा रहे हैं उन्हें इस बात की तमानियत दी जा रही है कि उनकी मुलाजिमत को मुस्तकिल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। आउटसोर्सिंग जायदादों पर भी तकर्रुरात के सिलसिले में जिला कलेक्टर की निगरानी में एलामिया की इजराई के जरिए अहल उम्मीदवारों को तकर्रुरात की फराहमी के इक़दाम किए जाने चाहिए। लेकिन महकमे अक़लियती बहबूद के तहत खिदमात अंजाम देने वाले इस इदारे में खिदमात अंजाम देने वाले नाअहल और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन ही की निगरानी में आउटसोर्सिंग की जायदादों पर तकर्रुरात के इक़दाम का सिलसिला जारी है।